اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر ان یہودیوں کی فطرت کو اور ان کی پستی کو اور ان کی بد اخلاقی کو اتنا زیادہ ذکر کیا. آپ قرآن اٹھائیں، قرآن کے اندر آپ کو سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ملے گا. اللہ نے ہمیں، ہماری اس امت کو ان کے سازشوں سے اور ان یہود کی ان چالوں سے اللہ پاک نے قرآن کے اندر بہت پہلے تعارف کروایا. لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نہ اپنے دین سے واقف ہیں، نہ اپنے تعلیمات سے واقف ہیں. رب ہمیں قرآن کے اندر کس چیز کا حکم دیتا ہے. چند باتیں ان کے اخلاق کے اعتبار سے جو اللہ جل شانہ نے ذکر کی. ایک تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 ہے. اللہ جل شانہ لتجدن، عربی گرامر کے اندر جب لام آ جاتا ہے شروع میں اور نون ثقیلہ یعنی نون جس کے اوپر شد ہوتی ہے، لتجدن میں لام پہلے ہے اور نون کے اوپر پھر آخر میں شد ہے. لتجدن اشد الناس، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ضرور بضرور، یعنی یہ ایسی پکی ٹھکی بات ہے جیسے میں اور آپ بات کرنے سے پہلے کوئی قسم اٹھا لیں. تو گویا کہ اللہ پاک اپنی بات کو مضبوط کرتے ہوئے جو ہے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر دشمنی کے اعتبار سے اگر سب سے زیادہ سخت دیکھنا ہے ایمان والوں کے مقابلے میں تو اللہ نے سب سے پہلے یہود کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، اللہ رب العزت نے بار بار ان کا تذکرہ کیا. ایک جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا، فرمایا یہ یہود ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے علم بھی دیا ہوا تھا. یہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس اللہ پاک نے علم دیا ہوا تھا، حق انہوں نے پہچان لیا تھا. لیکن یہ ایسے ظالم قوم ہے کہ حق کے جاننے کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں من بعد ما جاءهم العلم، علم آ گیا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے سرکشی کو نہیں چھوڑا. ان کی اخلاقی پستی اور گراوٹ جو ہے وہ اللہ جل شانہ ذکر فرما رہے ہیں. اور ان کی اخلاقی پستی کو اللہ نے ان الفاظ کے اندر بھی ذکر کیا، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. فرمایا یہ یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں. یعنی اس کائنات کے اندر اگر اللہ کو کسی سے محبت ہے تو وہ یہود اور نصارہ ہیں. حالانکہ اللہ پاک ان کی اخلاقی گراوٹ کا تذکرہ کر رہا ہے اور یہ ظالم ہٹ درمی کے اندر اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا جو ہے نا جی شمار کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ظالم ایسے سخت دل والے ہیں. یہودیوں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں یہ اتنے سخت دل والے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل جو ہے وہ یہ ان کے ہیں. یعنی اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ یعنی بعض جگہ پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. لیکن ان ظالموں کے جو دل ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. اسی طرح اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ایسی ضدی قوم، اللہ نے ان کا قرآن کے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اللہ نے ان کا جو ہے ذکر کیا، بہت زیادہ تذکرہ ہے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں. اتنی ضدی قوم، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. جب ان سے معاہدہ ہوا، میثاق لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا پورا تذکرہ، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ پاک نے کوئی طور اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر رکھا اور کوئی طور ان کے سروں کے اوپر لے کر جو ہے نا جی ان سے معاہدہ کیا، یعنی ان سے وہ عہد لیا، اقرار لیا. اور ان کو یہ کہا گیا کہ خذوا ما آتیناکم، کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو لے لو. یعنی آپ ایسے مثال لے لیں، ایک چھوٹا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے
اور آپ جو ہے نا جی کوئی لاٹھی کوئی ڈنڈا کوئی ہاتھ میں اٹھا کر اس کے سر کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ اللہ پاک ان یہودیوں کی ضد اور ہٹ درمی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ نے کوئی طور کو اٹھایا اور کوئی طور ان کے سروں کے اوپر لا کر فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم، جو تمہیں کہا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے اس کو لو۔ تو اس وقت اس کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کیا کر لیا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ کیا کر گئے؟ مان گئے، لیکن فرمایا اللہ نے ثم تولیتم من بعد ذالک، اس کے بعد دوبارہ پھر اپنی بات سے کیا ہوگے؟ مکر گئے۔ ضد کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہٹ درمی کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو ڈرپوک قوم ہے، بزدل قوم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس روئی کائنات کے اوپر سب سے زیادہ اپنی دنیاوی زندگی کے اوپر حریص ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ اگر ان کو 1000 سال بھی زندگی دے دی جائے تو یہ تب بھی مزید کا کیا کریں گے؟ مطالبہ کریں گے، مرنے کے لیے کبھی بھی جو ہے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ ڈرپوک اور بزدل قوم، اللہ نے ان کی اس اخلاقی پستی کو بھی قرآن کے اندر ذکر کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ وعدہ خلاف قوم ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَادُوا عَادًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان میں سے کسی قوم نے وعدہ کیا تو وہ اس اپنے وعدے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مکر جاتے ہیں۔ وعدہ خلاف قوم ہے، یہ بھی اللہ نے ان کی اخلاقی پستی کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہوا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ جو لوگ جو ہے ان کے اخلاق اور ان کی چیزوں کی جو ہے نا جی مثالیں دیتے ہیں، آپ ذرا اپنا قرآن اٹھائیں، آپ اللہ جل شانہ کا ان کے متعلق فیصلہ سنیں۔ اور دوسری بات اس وجہ سے بھی تعارف اہم ہے کہ تاکہ آپ کو اپنے دشمن کا بھی پتہ چل جائے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہمارے دشمن کا تعارف کروایا ہوا ہے، اور میں اور آپ اپنے دشمن سے جو ہے نا جی ان کی اخلاقی گراوٹ سے، ان کی اخلاقی پستی سے جو ہے میں اور آپ جو ہے بے خبر ہیں۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ہمارے اور آپ کے دشمن کا تعارف قرآن کے اندر کروایا ہوا ہے۔ اور آج جو ہے دنیاوی اعتبار سے جن سے دشمنی کرنی چاہیے تھی مسلمان، اسی کے ساتھ جو ہے نا جی دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور جن کے ساتھ دوستی کا حکم اللہ نے اور اللہ کے نبی نے عطا فرمایا ہے، آج مسلمان اپنے اسی مسلمان بھائی سے جو ہے نا جی ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں زمین پر فساد کے مرتکب یہود سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَأَقْضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، فرمایا یہ زمین کے اندر فساد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب جتنا بھی جو ہے ان کے دعووں سے، ان کے امن کے دعووں سے، یا ان کی اخلاقی یا اچھائی کے دعووں سے، میں نے اور آپ نے تو قرآن کو دیکھنا ہے، اللہ ان کے متعلق کیا فرما رہے ہیں۔ لوگوں کی جو ہے نا جی چیزوں کو لوگوں کو سامنے نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ ان کی اخلاقی پستی کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جو علماء اور نیک لوگوں کی قاتل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ ان لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جو ان کو سیدھے راستے کی تلقین کرتے ہیں، جو ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، یہ ان کے قاتل ہیں، یہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ ان ظالموں نے ایسا وقت بھی آیا کہ ایک ایک وقت کے اندر، اپنے زمانے کے ایک ایک وقت کے اندر کتنے کتنے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، اپنے نبیوں کو ان بنی اسرائیل والوں نے شہید کیا۔ آگے ان کی سازشوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ان یہود اور ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر تقریباً علماء نے لکھا 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 28 پاروں میں اللہ نے اتنا زیادہ اس کا تذکرہ کیا۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں اتنا زیادہ کیا؟ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ میری امت اور بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل،
یہ ایسی مشابہت اختیار کرے گی جیسا جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے دایاں پاؤں بائیں پاؤں دونوں جوتے آپس میں مشابہ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت بھی ان بنی اسرائیل کے اسی نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے انہی کی مشابہت کو اختیار کرے گی۔ اللہ نے اتنا زیادہ ان کا تذکرہ کیا کہ ان کے ان اخلاقی گراوٹوں سے اور پستیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے احکامات سے اور دین سے اور قرآن سے بہت دور ہیں۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام ان کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے فرعون سے جو ہے نا جن کو نجات عطا فرمائی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے سمندر میں ان کو 12 راستے عطا فرما دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل کر دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے لیے 12 چشمے جاری فرما دی۔ اللہ پاک نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے اوپر جو ہے نا جو اپنی رحمت اور برکتیں، اسی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سب سے زیادہ تنگ کیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کا بار بار ذکر کیا، حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لے کر آؤ تو ان ظالموں نے آگے سے کیا جواب دیا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ ایسے بدبخت قوم تھی، کہنے لگے کہ ہم تو اللہ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں۔ آپ ان کی ہٹ درمی اور ضد کا اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیت المقدس کے اندر اس کو جا کر جو ہے جہاد سے فتح کرو، تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیلی بیٹھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو منہ پر جواب دیا کہ تو جا نعوذ باللہ اور تمہارا رب جائے، جا کر ہمارے لیے فتح کر کے آؤ، ان ہؤلاء قاعدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ایسی بدبخت قوم۔ اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام قتل کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ اسی کے اوپر نازل ہوئی ہے، جب فرمایا گائے ذبح کرو تو آگے سے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اتتخذون ہزوا، اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ پھر وہ گائے کا واقعہ آپ نے سورہ بقرہ کے اندر سنتے پڑھتے رہتے ہیں، سوال پر سوال کرنا شروع کر دیا، کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کیسی عمر ہو، فلاں ہو فلاں ہو۔ اللہ نے ان کی اس بد اخلاقی کو بھی جو ہے نا جی قرآن کے اندر ذکر کی۔ قرآن کے اندر ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کو حکم دیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے ہیلا کرنا شروع کر دیا، راستے بنائے ادھر سے ادھر جو ہے نا جی۔ تو ہفتے والے دن اللہ پاک نے امتحان بھی لینا تھا، ہفتے ہی والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی۔ اب انہوں نے ہیلا کیا کیا، ادھر سے جو ہے نا جی پانی کی نہر نکال کے ادھر سے گڑا کر دیا، تو ہفتے والے دن جمع کرتے تھے، اتوار والے دن پکڑتے تھے، وہ بھی پورے تھے۔ یعنی اللہ پاک کو نعوذ باللہ جو ہے نا جی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے، ہیلے کرنے شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے بھی پھر حکم دے دیا کونوا قردۃ خاسئین، فرمایا سارے کے سارے جو ہے نا جی بندر بن جاؤ۔ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ ان کی شکلیں بگاڑ کر ان کو بندر بنا دیا۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر میرے اور آپ کی عبرت کے لیے سارے واقعات، میں ہر دفعہ یہی کہا کرتا ہوں قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے اس امت کی عبرت کے لیے جو ہے نا جی یہ واقعات ذکر کی۔ اللہ پاک نے اس امت کو اپنے دشمن کا تعارف کروایا ہے کہ تمہارا دشمن کتنا مکر و فریب والا ہے، کتنا چالاک ہے، کتنا جو ہے نا جی ضدی اور ہٹ درم ہے، جو اللہ کے نبی کے جو ہے نا جی مقابلے کے اندر آ گئے، وہ نبی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر کتنی جو ہے نا جی رحمتیں اور برکتیں کی، اسی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جو ہے نا جی یہ آگے۔ اسی طرح جب ان کے لیے حکم ہوا کہ تم جو ہے نا جی چربی نہیں استعمال کر سکتے ہو، صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها، فرمایا اللہ پاک ان یہود کو ہلاک کر دے، اللہ پاک نے ان کے اوپر چربی کو حرام کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس چربی کو پگھلا کر اس کو بیچنا شروع کر دی۔
میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری جو امت ہوگی یہ یہود کے مشابہ جو ہے نا جی، جیسے جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، ایسے ہی آج بھی جب کسی ایک چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہیلے تلاش کیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے نا جی جب کہا جاتا ہے یہ کام حرام ہے بس پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کو حلال بس کیا جائے جی۔ علماء سے بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ایک ہی چیز کو 10 دفعہ پھیر کر پوچھتے ہیں تاکہ جو ہے نا جی یہ کسی طرح اس کے منہ سے جو ہے نا جی حلال کا لفظ نکلے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریب الی ما لا یریب، فرمایا جو چیز تیرے دل کے اندر شک پیدا کر دے بس اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دو۔ اب کئی لوگوں کو پتہ بھی ہے یہ کام ایسے ہے ایسے نہیں ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، نہیں، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی کونا کھدرا ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح کیا ہو جائے، اس کو حلال کرنا ہے بس۔ تو میں نے عرض کیا یہود کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا تم چربی نہیں استعمال کر سکتے، تو انہوں نے چربی کو پگھلایا اور اس کو بیچ کر جو ہے نا جو اس کے پیسے، تو پیسے کھاؤ یا چربی کھاؤ حکم تو دونوں کا ایک ہی تھا، لیکن وہ اپنے طور پر جو ہے نا جس کو جائز کرنے کے چکروں میں تھے۔ تو میں نے عرض کیا ایسے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ قرآن نے اس کو ذکر کیا، علی الاعلان جو ہے نا جنہوں نے دعویٰ کر دیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیے، تو اللہ پاک نے ان کے دعوے کا انکار فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے قتل نہیں کیا، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔